لائن بریڈ کیا چیز ہے، لائن بریڈ کہتے کسے ہیں، لائن بریڈ ہوتا کیا ہے، لائن بریڈ والے کبوتر کیسے شناخت کریں ہم کا سوال تھا کہ سنبھال کی 3 کوئی ایسی چیزیں بتائیں جو ہر کبوتر پرور کو آنی چاہیے. اگر نہ کبوتر کو ہم ٹھنڈا کریں نہ ہم کبوتر کو گرم کریں تو کبوتر پھر اس کے باوجود خراب ہو جاتا ہے. اس کی کیا کبوتر وجہ کا رنگ بھی خراب نہ کرنے دے، نہ لینا چاہیے. میں آپ کو چیز دکھاؤں، دونوں میں سے کوئی لے سکتا. بچہ صبح سے اڑا ہوا ہے اور یہ شام ہونے کو آ گئی ہے، یہ گھر دیکھ لیں سامنے یہ 7 جال ہے لیکن یہ گھر نہیں بیٹھ رہا، دائیں میں بیٹھ رہا ہے. بھائی کا سوال، اور یہ بھی بند روم کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بند روم آپ نے ایک قیمتی بات بتائی کہ اڑ کے آئے کبوتر کو خوراک نہیں دینی. کم سے کم مولانا گزارش ایک بار ہمارے ساتھ مل کے دوشی پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. امجد علی آفیشل چینل دیکھنے والے میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم. دوستو آج پھر ہم حاضر ہوئے ہیں استاد نیاب حیدر صاحب کے پاس، اور یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ماشاءاللہ کچھ دوستوں کے سوالات تھے جو پینڈنگ پڑے ہوئے تھے تو وہ ان سے سوالات کے سلسلے میں حاضر ہوئے. تو آج ماشاءاللہ اتفاق کی بات ہے کہ استاد نیاب حیدر صاحب کے بچپن کے دوست استاد جاوید باجوہ صاحب وہ بھی ساتھ اتفاق سے آئے ہوئے تھے. السلام علیکم سر. وعلیکم. کیا حال ہے سر، کیسی طبیعت ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے سر. کیسے آج چکر لگا؟ اللہ باقی سانو اپنے بھائی میرے نے بلایا جی نیاب بھائی انہاں دی مہربانی بلا لیندے نے تے انہوں نے بلایا تے میں آ گیا کہ امجد صاحب آ رہے نے. میں کہ چلو میں آ رہا. مہربانی سر. سر السلام علیکم سر. معذرت. وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ ماشاءاللہ سر. آج تو باجوہ صاحب کو دیکھے نا تو مجھے پرانا دور یاد آ گیا جوانی کا آپ کا. یہ جی بچپن کے دوست ہیں، ٹھیک ہے دوستو، بچپن کے دوست ہیں ماشاءاللہ، اور آج تک دوستی قائم ہے. تو دوستی قائم اسی سلسلے میں ہوتی ہے کہ ایک ٹھنڈا ایک گرم، ٹھیک ہے نا. آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھنڈا اور گرم مکس رہے گا تو دوستی قائم رہتی. تو دوستی کو قائم رکھنا بھی ایک بہت بڑی بات ہے، ورنہ دوست اکثر ہوتا ہے ناراض ہو گئے، ملے نہیں کبھی، بچپن کی یادیں بھی ختم. تو یہ ماشاءاللہ ویسے ہی یادیں بھی قائم ہیں، ویسے ہی دن ہے، اور الحمدللہ ویسے ہی اکٹھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو سر آپ سے یہ پہلا کوشچن آج میں نے آپ سے یہ کرنا. کوشچن سے پہلے تھوڑا سا آپ کی اس تمہید کا تو جواب دے لوں میں. جی، دوست بنانے والا زیادہ اچھا ہوتا ہے یا دوست گوانے والا زیادہ اچھا ہوتا ہے؟ آف کورس دوست بنانے والے زیادہ اچھا. کوشش یہ کرنی چاہیے جی کہ اپنے دوستوں کی فہرست میں اضافہ اور دشمنوں کی فہرست میں کمی کرتے جائیں. کمی کرتے ہیں. یہ کامیاب زندگی کا اصول ہے صحیح. کہ اجتناب کریں بلا وجہ دشمن بنانے سے. صحیح. اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ دوسروں کو عزت دے کے، عزت. دوسروں کو احترام کر کے. صحیح. اور اگر آپ یہ کہیں کہ جناب میں یہاں بیٹھ کر آن کیمرہ کسی کی عزت کو اتارنے کی کوشش کروں، جی کسی کا تمسخر اڑاؤں، کسی کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کروں، تو پھر مجھے عزت نہیں مل سکتی. بالکل ایسے. جو بندہ یہ کرے گا اس کو عزت نہیں ملے گی. صحیح. جس کو عزت چاہیے، عزت کون سی ہوتی ہے؟ جو آپ کی پیٹھ کے پیچھے ہو رہی ہوتی ہے، لوگ آپ کی غیر موجودگی میں جو کہہ رہے ہوتے ہیں. جی. آپ کی پیٹھ کی مراد ہے یا آپ کی غیر موجودگی میں؟ جب جہاں جس محفل میں آپ نہ ہو وہاں کہتے ہیں نا سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ کیا. کیا بات ہے. کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات. زبردست. تو جناب حاضر ہیں جناب. صحیح. بہت شکریہ سر. آپ نے ماشاءاللہ ایک تو بہت زبردست چیز بتائی کہ کسی کے ساتھ آپ نے تعلقات قائم کرنے ہیں تو اس کا پہلے بیک گراؤنڈ چیک کریں کہ اس کے دوست پرانے ہیں، اس کے گھر والوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے، اس کا مزاج کیسا ہے. تو پھر آپ اسے شاگرد بھی کریں اور اسے دوست بھی بنائیں اور اس پہ آپ اعتماد بھی کر سکتے ہیں. اگر تسی تعلق دوستی قائم رکھنی تے تانوں ہر وقت قربانی دین لئی تیار رہنا ہے. صحیح. کیونکہ قربانی دین والا ہی بندہ بڑا ہوندا ہے، جیڑا کسر کھا لوے نا ہاں جی. وہی بڑا ہوندا ہے. دوستو میں آپ کے ساتھ بھی ایک چیز شیئر کرنے والا ہوں کہ مجھے جو سب سے زیادہ اپریشیٹ کرتا ہے نا، سب سے زیادہ، دیکھیں ماشاءاللہ کافی سبسکرائبر ہیں ماشاءاللہ، کئی دوست کرتے ہیں اپریشیٹ، لیکن فلاحی کام کے لیے سب سے زیادہ مجھے اپریشیٹ استاد نیاب حیدر سے. اور یقین کریں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے ان کا شکریہ میں کیسے ادا کروں. ان کا لب و لہجہ میرے ساتھ اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہ نیکی میرے حصے میں بھی آتی. تم سر اس کے لیے آپ کا تہ دل سے شکریہ. آپ اس کے لیے ڈیزرو کرتے ہیں. سر یہ آپ کی محبت ہے. میں کچھ احسان تھوڑی کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو شاہ جی امجد بھائی، ہاں جی جس سیٹ تے اللہ پاک نے انہوں نے عہدے تے بیٹھے سن نا، جی تے غریب آدمی بھی ہے، انہوں نے انہوں نے گالی لگایا. یہ نہیں دیکھا کہ میرے کپڑے کیسے نے، میرے کپڑے میلے ہو جانے گے، میرے کپڑے ایسے ہو جائے، پر انہوں نے کدی نہیں پرواہ کی تھی.
ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਖਲੂਸ ਸਭ ਨਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ time ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਦੇਖੋ, ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ office ਹੈ। ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। صحیح ماشاء اللہ. اللہ پاک نے انہیں انہوں جی نے تو سر پروگرام کی طرف چلیں. ایسا سر ماشاء اللہ کافی سارے دوستوں نے سوالات کیے تھے، جن میں سے ایک سوال میں نے چند ایک لے کر آیا ہوں آپ کے پاس. تو ایک دوست کا سوال تھا کہ سنبھال کی 3 کوئی ایسی چیزیں بتائیں جو ہر کبوتر پرور کو آنی چاہیے. دیکھیں سنبھال جو ہے نا بڑا ایک میجر حصہ ہے جی اڑانے والی کبوتر بازی میں. جی سنبھال جو ہے سنبھال جو ہے صحیح. کہ کبوتر کو آئے کو سنبھالنا، اس کی توانائی کو پورا کرنا، جی. اس کے ویٹ کو پورا کرنا، اس کی تھکاوٹ کو اتارنا. صحیح. یہ ایک ایسا کام ہے جو کھلاڑی یہ نہیں کر پاتا وہ کامیابی کے حوالے تو سوچے بھی نہ. صحیح. اس کی کامیابی تو کوئی موجزہ ہو سکتی ہے کہ کوئی طوفان آ جائے، کوئی ایسا موسم آ جائے لوگوں کے سب چلے جائیں جی اور وہ آگے آ جائیں. جی چونکہ جس کبوتر کو آپ سنبھال نہیں سکیں گے نا جی وہ نیکسٹ ڈے اپنی پرفارمنس ریپیٹ نہیں کر پاتا. صحیح. اور اس کے لیے انہوں نے جب 3 چیزیں پوچھی ہیں، جی دیکھیں اس میں تو بے شمار چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو آپ کا آئی کیو لیول، کہ جب وہ کبوتر اڑ کے آ کے بیٹھتا ہے تو آپ اس کو جج کس طرح کرتے ہیں کہ اس کی کنڈیشن کیسی ہے اور اس کا سٹارٹ سنبھال کا میں نے کیسے لینا ہے. سنبھال کی بھی کنڈیشن ہے. دیکھیں نا کبوتر کی کنڈیشن ہے نا جی کہ وہ کس کنڈیشن میں بیٹھا ہے. صحیح. ایک کبوتر ہے نارمل پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے، جی آپ نے اس کو نارمل طریقے سے سنبھالنا ہے. ہم، ایک کبوتر ہے تھوڑا زیادہ جی اپسیٹ ہوا ہے، ایک کبوتر بہت زیادہ اپسیٹ ہوا ہے. آگے لیٹ ہی جاتا ہے وہ تو. تو اس کے سنبھال کے ڈفرینٹ چیزیں ہیں جی کہ آپ ان پر لیں کہ کیا کرنا ہے اس کو. تو 3 چیزیں آپ نے مجھ سے پوچھی ہیں. پہلی چیز تو میں بتا رہا ہوں کہ آئی کیو لیول آپ کا. جی نمبر 2 کہ آپ اپنے کبوتر کو مطلب پانی یا کوئی چیز دینے میں جلد بازی نہ کریں. صحیح. مطلب آپ کبوتر کو پانی اس کا ہضم کر لینے دیں. جی جب پانی ہضم وہ کر لے، پانی لے جائے، اپنا ویٹ پورا کرنے کی طرف جائے، تو اس کے بعد کچھ کھانے کو دینے میں اس کو تسلی کریں، جلد بازی نہ کریں. ٹھیک. اس کا انتظار کریں. اس کا ویٹ کریں، اس کو تسلی سے پورا سنبھل لینے دیں. صحیح. 2 چیزیں ہو گئی جی. جی تیسری چیز یہ ہے کہ جس دن وہ اڑ کے بیٹھے جی اس کو ٹھونس کے کھلانے کی کوشش نہ کریں. آئے کبوتر کو، اڑ کے آئے کبوتر کو. اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جب کبوتر فٹ ہوتا ہے، اگر آپ نے اس کو کچھ نہ بھی دیا ہو، دیٹ واز 2002 میری گھر والی چھت سے حسنین آباد سے جی ایک کبوتر اڑتا تھا کرشنا کالی. صحیح. تو پھر تو ہم نے لگائی کبوتر کو، کبوتر بیٹھا وہ کافی لیٹ، جی جیٹ کی پھر تھی، کبوتر خراب ہو گیا. اب وہ پانی نہ لے کے جائے، صحیح. پانی اس نے کو صبح پانی کھینچا. ہم، جب پانی کھینچا تو اس کو گھنٹے 1.5 بعد اس کو کچھ دیا گیا کھانے کو. جی اگلے دن ناگا تھا. جی اب میں نے ان کو کہا کہ بھی اس کو جو ہے نا، جو کبوتر کو ناگے پہ نہ چھوڑنا، اچھا. اس کو 2 ناگے پہ چھوڑنا ہے. صحیح. اب وہ جو میرا ٹرینر تھا ہم، اس سے وہ غلطی ہو گئی. ہم، غلطی یہ ہو گئی کہ انہوں نے اگلے دن کبوتروں میں اس کو اڑا دیا. صحیح. اب وہ دوسرے کبوتر جو تھے وہ 2:30 بجے تک بیٹھ گئے، پورے ہو گئے. اچھا. وہ کبوتر اوپر، صحیح. ہم سارے بڑے پریشان. اور میں نے بھی کہا، اور بھی لوگ 2002 کی بات بتا رہا ہوں، میں کہا یار تسی کبوتر گواتا ہے. اچھا. کبوتر فٹ ہی نہیں سی، انہیں خوراک ہی انی دیر اگلے دن لئیے جن. ہمجھے صاحب معذرت کے ساتھ سر، جی. معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. بیٹا ذرا کیمرہ وہ ادھر کرنا ٹینکی پہ. دوستو یہ میں آپ کو چیز دکھاؤں، یہ نیاب صاحب کا نا بچہ صبح سے اڑا ہوا ہے اور یہ شام ہونے کو آ گئی ہے. یہ گھر دیکھ لیں سامنے، یہ 7 جال ہے، لیکن یہ گھر نہیں بیٹھ رہا، دائیں میں بیٹھ رہا ہے. اور یہ بھی اپنے یہ سر اس کی اتنی عقل دکھانے کی وجہ سے دیکھیں اڑ گیا. اور 2 منٹ سے زیادہ کہیں بیٹھتے ہی نہیں ہے یہ.
جہاں بیٹھا اڑ گیا پھر وہ نکل گیا سیدھا. یہ پہلے دن نکل گیا نا جی تو اس نے کہا آ جائے گا, آج نہیں آیا, صبح آ جائے گا, جاتے نہیں کہیں. جاتے نہیں ہے یہ. ایسا ماض کے ساتھ آپ بات پوری کر رہے تھے. جی تو وہ کبوتر جی جہاں نیچے کبوتر 2:30 بجے بیٹھے, جی وہ کبوتر 4:45 نکل کے اوپر بالکل فٹ بیٹھا. صحیح, شام کو آ گیا گھر. ہاں جی, گھر آیا. اچھا دیکھے نا, جس دن اڑ کے بیٹھا سارا وہ اڑ کے بیٹھنے کے بعد اگلے صبح تک, اگلے دن صبح تک پانی کھینچا, پھر اس کو خوراک دی ہم نے گھنٹے کے. ناگے کا دن تھا, ہوں, اگلے دن اس کو چھوڑ دیا پھر انہوں نے. اچھا تو پہلے سے زیادہ فٹ ہو کے بیٹھا ہو. صحیح. تو یہ ذہن میں بالکل نہ رکھیں کہ جی کبوتر کو خوراک نہیں دی گئی یا کوئی چیز نہیں دی گئی تو وہ ہو جائے گا, وہ اس کو کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا. آپ جتنا اس کو کم کھانے کو دیں گے نا وہ اتنا ہی بیٹر رہے گا تو ان کے دینے کی بجائے. یہ 3 چیزیں میں نے اب بتا دی ہیں. اچھا سر, اس میں جو آپ ایک چیز بتا دیں, جو کبوتر بالکل ختم ہو کے آتا ہے, جو اوپر سے آ کے لیٹ جاتا ہے بیچارے پہ پاؤں پہ کھڑا نہیں, اس کے کہتے ہیں نا ویل نہیں کھلے, تو اس کبوتر کی سنبھال کے بارے میں تھوڑا بتائیں. اسے سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ اکثر کبوتر جو نا غلطی کی وجہ سے ذرا سی 19-20 ہو جائے تو مر جاتا ہے. اس کے سنبھال میں نے تو پہلے بتایا کہ اس کے سنبھال میں تو ایکسٹرا کیئر ہوگی کہ آپ اس کو دیں گے پانی روکے گا. جو اس پوزیشن میں آئے گا وہ 100% پانی روکے گا. تو پہلے تسلی سے اس کا پانی پورا کرائیں, پورا کرانا چاہیے تاکہ پانی لے جائے, بیٹھیں کرتا رہے. وہ جی. ایسے کبوتر بیٹھ بھی روک جاتے ہیں. اچھا. ان کو پھر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی بیٹ بھی چلائے. یہ اس کو دیکھنا, اس کے بھی بہت سارے طریقے ہیں جو کہ جو لوگ ہیں ان کو اپنے اساتذہ سے سیکھنے چاہیے. یہ سر معذرت کے ساتھ دیکھیں, جو نیو شوقین ہیں کئی جن کے استاد ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, جن کے استاد ہی نہیں ہے بیچارے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں اچھا استاد بھی نہیں ملتا, تو کئی استاد شاگرد کرتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان دوستوں کے لیے یہ ویڈیو ہوتی ہے, نئے شوقین کے لیے آپ کی رہنمائی ہوتی ہے, آپ ان کے استاد ہیں, یہ آپ کی رہنمائی ان کے لیے ہے. نئے شوقینوں کے لیے ایک بک لکھی تھی میں نے, وہ ابھی تک موجود ہے, لوگ لے سکتے ہیں. لیکن ایسے کبوتر کے لیے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے جی کہ اس کو جتنا تاخیر سے کھانے کو دیں گے نا جی وہ اتنا بیٹر رہے گا. اتنا بیٹر رہے گا. اس سے سب سے پہلے اس کا پانی پورا کریں, اسے پاؤں پہ کھڑا کریں تسلی سے. جس وقت وہ جب وہ کھڑا ہو جائے اپنے پاؤں پہ, اپنی بیٹ چلا لے, وہ بیٹ کر لے جب, تو پھر اسے کھانے کے لیے دیں. بالکل یہی ہونا چاہیے. اور سر معذرت کے ساتھ ایک چیز اور آپ سے پوچھوں گا کہ کبوتر کی یہ کنڈیشن ہوتی کس وجہ سے ہے, اتنا مطلب کہ کیوں اوور اڑ کے آ جاتا ہے؟ یا وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی ایسی لس میں آ جائے, ایسی لہر میں آ جاتا ہے جس میں پولوشن زیادہ ہوتا ہے. اچھا. اس سے وہ ڈسٹربنس ہوتی. بعض دفعہ وہ کسی ایسی لس میں اوپر آ جائے جس میں ہوا بہت تیز ہوتی ہے, تو اس ہوا کا مقابلہ کر کے جب وہ آتا ہے تو وہ شل ہو چکا ہوتا ہے. صحیح. جسم اس کا تھکاوٹ سے چور ہوتا ہے. صحیح ہوتا ہے. یا بعض دفعہ آپ نے اس کو چھوڑا غلط ہوتا ہے. چھوڑا غلط ہوتا ہے, یا جاتے وقت پانی میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے, کچھ ہو جاتا ہے, آپ کے چھوڑنے میں غلطی آ جاتی ہے. چلیں سر, ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں بتائی ہیں آپ نے ایک قیمتی بات بتائی ہے کہ اڑ کے آئے کبوتر کو خوراک نہیں دینی, کم سے کم دیں. نہیں, دوسری باداموں والی خوراک, دانا تو دیں, وہ بھی دیں, لیکن کم دیں, اس کو بھوک رکھ کے دیں. بھوک رکھ کے دیں, اور دانا بھی ساتھ سے تھوڑا چلائیں, سے دانا بھی ہونا کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی. اچھا, آپ نے اس کو دے دیا, وہ ہاضمے میں تو لائے وہ. صحیح. سر بہت شکریہ آپ کا. تو جس بھائی کا یہ سوال تھا, ابھی نام مجھے یاد نہیں, لیکن سوالات میں نے بھیج دیے تھے سر جی کو, تبھی میں دوسرا کوشچن آپ سے کرتا ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ بھی پسند آئے گا. ہاں جی سر, دوسرا سوال بڑا اہم ہے, تھوڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے آنسر دینا. نہیں آپ پوچھیے, مجھے جو پتا ہوگا ضرور بتاؤں گا. مشکل تا ہوئے گا جی, اگے ان پڑھ بیٹھے نے. اچھا چلے, اس سمندر نے اس کام دے اندر صاحب جڑا مرضی سوال کرو. صحیح. ایسا سر, نہ کبوتر کو ہم ٹھنڈا کریں, نہ ہم کبوتر کو گرم کریں, تو کبوتر پھر اس کے باوجود خراب ہو جاتا ہے, اس کی کیا وجہ؟ کچے کبوتر خراب ہو جاتے ہیں. اچھا, کچا جب آپ کبوتر نکالتے ہیں باہر, اس وقت کبوتر اکثریت میں خراب ہوتے ہیں. اچھا, وہ کنڈیشن زیادہ مطلب کہ وہ زیادہ پرانے کبوتر کے لیے بھی, نئے کبوتر کے لیے. نئے کبوتر جب آپ نکالتے ہیں اس کو, جی, وہ اس وقت بہت کیئر کرنا پڑتی ہے. اچھا, کبوتر کی, کچے کبوتروں کی. جس وقت کبوتر پھر تو پورے آ جاتے ہیں پکی میں, پھر تو ایسا کوئی ایشو ہی نہیں. صحیح. تو کچے کبوتروں کی کیئر زیادہ ضروری ہے. یہاں میں آپ کو اس حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ ایک بات پلے باندھ لیں, جتنے آپ کے سننے والے ہیں
देखने वाले हैं कि कच्चे कबूतरों को अगर आपने खराब होने से बचाना है जी तो उसमें एक चीज की पॉइंट है कि कबूतरों को ठंडा उड़ के आने पे ठंडा पानी ना दें, ठंडा पानी ना दे, उनको नीम गर्म पानी दे। ये धूप में रखा हुआ पानी जो है ना, कोसा पानी जैसे। वो पानी से उनको संभाल करें सही, तो ज्यादा बेहतर होता है और कबूतर जल्दी खराब नहीं होता। खराब नहीं होता, मतलब कि उससे कबूतर ज़ाया होने का चांसेस कम है। दोस्तों जब नया कबूतर होता है ना, नया हम छोड़ते हैं नया लैस करके, तो उस वक्त उस वो कंडीशन होती है, जो पुराने कबूतर भी होते हैं ना वो भी तमल ही होते हैं उस वक्त, अगर वो ज़रा सा जोर मार जाए तो उनका भी ज़ाया होने का खतरा हो जाता है। हालांकि पुराने होते हैं, लेकिन वो बड़ा एक समझने की मुश्किल टाइम होता है कबूतर परवर भाई के लिए कि जब नया कबूतर छोड़ते हैं तो उसकी केयर करें, और ख़ास करके छोड़ने की सर जो कंडीशन है कबूतर को किस वक्त छोड़ने, धूप में छोड़ने चाहिए या सुबह फर्स्ट टाइम ही छोड़ देना चाहिए? नहीं जी, ये कबूतर तो आपको निकालने चाहिए जब थोड़ी सी धूप चढ़ी हुई हो, मतलब 10 बजे के बाद, 10 और 11 के दरमियान आप 10 निकाल लें, 10:30 निकाल लें, 10:45 निकाल लें, 11 निकाल लें। सही, तो वो उसके बाद वो बैठे जरा रहें, धूप में तेजी होती है ना, हाँ वो जी, अगर उठेंगे भी तो थोड़ा फिर के बैठ जाएंगे। बैठ जाएंगे। सही सही सही। तो सर इस कंडीशन में जो अब कबूतर को हमने छोड़ देना है, ठीक है ना, 10-11 बजे छोड़ दिया, उसे 2-3 घंटे हमने बैठा भी रहने दिया, फिर हमने पल्ला मारा खोलने के लिए कबूतर को, तो सही टाइम 2, 2:30-3 बजे का सही टाइम है या उससे पहले ही मार देना चाहिए? अगर तो आपने रात को लगाने हैं कबूतर अंधेरे में, जी, तो फिर तो आपको शुरू करना चाहिए 3 बजे से उनको उड़ाना। 3 बजे से उड़ाना शुरू करें। अगर हमने सुबह पे लेके आना तो अगर आपने दिन के वक्त ही उड़ाने तो फिर उनको 10:30-11 बजे निकालना निकालना शुरू कर दें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप वो कबूतर फिर खुद बताते हैं आपको कि हमें पीछे लेते, हमारा टाइम पीछे करते जाएं। टाइम पीछे करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर टाइम को थोड़ा घंटा, ठीक है ना, या 1.5 घंटा, जितना सर मुनासिब, मतलब कि आप अपने मौसम के हिसाब से जैसे मुनासिब समझे, इसी तरह ही है सर, हाँ जी। तो आप उसे कर सकते हैं। एक भाई का सवाल था, चलें ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया है, इस भाई ने क्वेश्चन किया, उम्मीद है कि उसे पसंद भी आएगा और नए दोस्तों के लिए भी ये ज़बरदस्त होगा। तो उसका एक भाई का सवाल था कि बंद दुम का फ़ायदा क्या होता है? बंद दुम, हर कहते हैं, हालांकि बंद दुम के भी कबूतर उड़ते हैं, चौड़ी दुम के भी उड़ते देखे हैं, खुली दुम के भी उड़ते देखे हैं, कुप्पी नुमा दुम के भी उड़ते देखे हैं, ठीक है ना, तो बंद दुम का फ़ायदा क्या है? देखें, दुम जो है बंद इस तरह नहीं होनी चाहिए कि एक पत्ता हो, जी, दुम कम से कम 2 पत्ता होनी चाहिए, 2 पत्ता होने चाहिए। दुम छोटी होनी चाहिए, सही ज्यादा दराज दुम नहीं होनी चाहिए। सही। देखे ना, इसने फ्लाइट करनी है, फ्लाइट में जो चीज आसान है, आप कभी हवाई जहाज देखें, जी, आगे से कितना चौड़ा है वो, बिल्कुल ऐसे ही पीछे से यूं बिल्कुल छोटी सी दुम है उसकी। है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये फिजा में उड़ने के लिए ये दुम का बड़ा किरदार होता है। अच्छा, तो कोशिश करें कि ये जो चौड़ी दुम के कबूतर है ना, जी चौड़ी दुम के कबूतर, जी जी, ये जो मेरे तजुर्बे में आया है वो ये है कि ये नरम मौसम में ज्यादा अच्छा उड़ते हैं। सही, जिसको वाले आप मौसम में, हाँ जिसको आप वो कौल दुम्बे भी कह लेते हैं, जी। जिसको नसावरे भी कहते हैं, जी 13-14 पर ये जो हो नसोड़े, जाते हैं वो, नसोड़े कबूतर, हाँ जी, तो वो ये नरम मौसम में ज्यादा। लेकिन जब गर्मी आती है ना, तो उस गर्मी में छोटी और बैलेंस दुम, ठीक है ना, बैलेंस क्या है, आपका कबूतर आगे से ये हो, पीछे से वो सिमटता जाए। सिमर, तो फिर तो सर वो सिंगल पत्ता बन दिस इज जाएगी। नहीं सिंगल पत्ता कभी भी बनेगी। अच्छा, जिस कबूतर की दुम सिंगल पत्ता, क्या वो सीने के जोर से उड़ता है? नहीं उड़ता तो उसने पर के जोर से ही तो है। फिर दुम से बैलेंस कैसे करेगा सर? दुम तो उसने जिस वक्त उड़ना है, उसने अपने उसको पीछे बुलंदी लेने के लिए उसको छोटी दुम चाहिए, छोटी दुम चाहिए, हाइट पकड़ने के हाइट लिए। पकड़ने के लिए। दोस्तों ये एक नई चीज है, क्योंकि हर दोस्त भाई जो भी आप देखते हैं, सेलमैन विद मी, ठीक है ना, तो आप यही देखते हैं कि इसकी दुम देखें जी, सिंगल पत्ता दुम है। देखिए, बड़ी अच्छी आप बात बताई मैं कि तो दो वो पत्ता। चीजें बता रहा हूँ जो मेरे तजर्बे से तजर्बे में गुजरी। आई हैं, और ये आपकी बात से मैं इत्तेफाक भी करता हूँ, क्योंकि जब कबूतर उड़ता है ना तो वो दुम से बैलेंस करता है अपने आप को, ठीक है ना, तो 2 पत्ता जो दुम है ना वो बैलेंस करने में होता है, तो कबूतर को आसानी होती अब है। ये देखे ना, जी, लुंडे कबूतर भी तो उड़ते हैं। हाँ जी, लुंडे भी उड़ते हैं, लेकिन सर वो रिजल्ट बात ये होती है, वो जो कि उसकी होती नहीं, वो प्रैक्टिस से अपने आप को उसके मुताबिक ढाल लेता है। हाँ जी, अब ये जो हम लोग कबूतरों के पर देखते हैं, ये बड़े बड़े फनकार जो हैं, जो परख रखने वाले, जी जी कि जी कबूतरों का पर ऐसा होना चाहिए, जी, मुझे इस बात का कोई जवाब दे कि आसमान में तो कबूतर ने पर खोलने अपनी मर्जी से, सही यहाँ हम अपनी मर्जी से खोल के देखते हैं उसके पर। सही इसका पर ऐसा हो, उसका पर वैसा हो, उसका पर ऐसा हो। सही। अब एक साहब को मैंने एक दिन वीडियो देख रहा था,
وہ کہہ رہے تھے جی ہمارے کبوتروں کے جی وٹامن ڈالے پر خراب ہو گئے، لیکن دیکھیں بازیوں میں یہ نہیں پروں سے اڑے، اور واقعی وہ پر خراب ہوئے تھے. اچھا تو پھر پرکھ کی پرکھ کہاں گئی، پروں کی پرکھ وہ؟ سر یہ تو بہت بڑی بات ہے. اگر وٹامن ایکسٹرا دے دیں، اس کا مطلب مقدار ہونی چاہیے. جی جی ایکسٹرا بالکل. ڈوز دے دیں تو پھر اس کا پر خراب ہو جاتے ہیں. حد سے زیادہ بڑی ہوئی کوئی بھی چیز اچھی نہیں. کوئی بھی اچھی نہیں ہے. دوستو یہ دیکھیں بڑی اچھی بات بتائی ہے استاد جی نے، کہ ویڈیو دیکھی کسی استاذہ کرام کی، انہوں نے کہ اس کبوتر کی کیلشیم کی وجہ سے، اس نے کیلشیم دی کبوتروں کو تو اس کے پر خراب ہو گئے. اور جب کبوتر نیا لیس ہو رہا تو اس کو بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ کھڈے میں اینٹ بھی نہ رکھیں، کیونکہ اس کا پر پھٹ جاتا ہے. پھر دوبارہ پر کئی مر جاتے ہیں تو کئی آ جاتے ہیں، کئی مر بھی جاتے ہیں اس میں. تو یہ بڑی زبردست چیز ہے کہ ذرا سی ایکسٹرا ڈوز آپ نے کی نہیں تو وہ پر خراب ہوئے نہیں. تو کیلشیم بھی آپ نے برابر مقدار کی دینی ہے. کسی استاد سے پوچھیں، اس کے لیے آپ کو استاد چاہیے. اور سر میرا جو آپ سے آج آخری سوال ہے نا، اور سب سے زیادہ قیمتی، اور یہ سب سے زیادہ مارکیٹ میں گردش کرنے والا سوال ہے، اور آج تک میں نے نہیں کسی کو دیکھا کسی کا کوئی پرفیکٹ مجھے آنسر ملا ہو یا نظر آیا ہو. مجھے بھی نہ ملا اور کہیں مجھے نظر بھی نہیں آیا پرفیکٹ. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں کو آج پرفیکٹ آنسر بتائیں. یہ ہمارے ایک سبسکرائبر کا سوال بھی ہے، یہ ہمارے ایک دوست کا سوال بھی ہے کہ لائن بریڈ کیا چیز ہے، لائن بریڈ کہتے کسے ہیں، لائن بریڈ ہوتا کیا ہے، لائن بریڈ والے کبوتر کیسے شناخت کریں ہم؟ دیکھیں جی میں نے لائن بریڈ پہ ایک آدھ بندے کوئی گفتگو کرتے سنا ہے جی. اور سمجھا یہ ہوں کہ پتا انہیں بھی کچھ نہیں. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، میں آن کیمرہ کبھی غلط بیانی نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ لائن بریڈ کا نام لے لوں اور بتاؤں کچھ بھی نہ، صحیح. اس کا کیا مطلب ہے کہ مجھے خود نہیں پتا؟ خود نہیں پتا. یہی تو کہہ رہا ہوں سر، جس کو پتا ہے وہ تو بتائے نا. پوچھا جانے والا سوال جتنے لوگوں کو میں نے ایک دو کوئی سنا ہے لائن بریڈ کہتے، لائن بریڈ یہ ہے، اور جو کوئی ان سے پوچھتا ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں اتنے پیسے دیں تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اچھا اس کی ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں؟ ہاں جی، کیا بات ہے جی. وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ جی ہمیں اتنے پیسے دو، ہم جوڑا بھی لگائیں گے اور لائن بریڈ بھی بتا دیں گے آپ کو. اچھا. اب اگر ان صاحب کو لائن بریڈ کا اتنا ہی عبور ہو، جو لوگ یہ بات کرتے ہیں، جو صاحبان یہ بات کرتے ہیں، تو کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی آپ کا کوئی پرفارمنس کا کوئی ریکارڈ ہے؟ صحیح. آپ نے ماضی میں کوئی توپیں چلائی ہوئی ہیں اور کہاں چلائی ہیں؟ دور حاضر میں جو آپ نے اتنا شور ڈالا ہوگا یہ لائن بریڈ کا، اس پر آپ کے کریڈٹ پہ کیا ہے؟ صحیح. لاہور میں اتنا بڑا ٹورنامنٹ اڑتے ہیں، جی. کیا پرفارمنس ہے آپ کی لائن بریڈ کی؟ اچھا. اب میں اس بات کو یہیں وائنڈ اپ کر کے اتنا بتاتا ہوں، جی. میرے نزدیک لائن بریڈ یہ ہے کہ آپ کے پاس کبوتروں کا ایک لائن، ایک خاندان چلا آ رہا ہے. جی. آپ نے اس لائن بریڈ کو مینٹین کیسے رکھنا ہے جی. اور اس کو بہتر سے بہتر کیسے کرنا ہے، صحیح. اسے کہتے ہیں لائن بریڈنگ. صحیح. کہ جو آپ کی لائن ہے آپ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بہتر سے بہتر ہوتی جائے. اچھا اس سے لائن بریڈ کہتے ہیں. میرا لائن بریڈ یہ ہے. اچھا ایک تو ہوتے ہیں نا سر، میں اپنی بریڈ کو برقرار رکھنے کے لیے باہر سے بھی کبوتر لے کے ڈالوں تاکہ میری بریڈ جو برقرار رہے، ہامتا نہ ہو. کئی کہتے ہیں نا ہامتا ہوتی ہیں، دم چھوٹی کر لیتی، کئی کہتے ہیں عقل میں فرق پڑ جاتا ہے، کوئی کہتا ہے پلے چھوٹے کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہر بندے کی اپنی اپنی ایک رائے ہے لائن بریڈ کے اوپر بھی. تو جو ہامتا کبوتر ہو جاتے ہیں تو ان کی پھر کیسے ہم کیئر کریں، انہیں ہم کیسے لائن بریڈ کریں؟ کیوں نہیں کر سکتے لائن بریڈ؟ اسے کیسے ہم چاہیے؟ یہی تو ایک اچھے بریڈر کا کمال ہے. اچھا. دیکھیں نا، آپ آپ جو ان بریڈ کی بات کر رہے ہیں، آپ کو نظر آیا کہ ان بریڈ ہو کے اس میں یہ خامیاں آ گئی، خامیاں آ گئی ہیں. صحیح. اس کی پرواز میں کمی آ گئی، اس کی خوبصورتی میں کمی آ گئی، جی. اس کی تراش خراش میں کمی آ گئی، اس کی پرواز میں کمی آ گئی، اس کی سمجھداری میں کمی آ گئی، اس کی خوبصورتی میں کمی آ گئی. صحیح. تو اب یہ آپ کا فن ہے کہ کسی دوسری نسل سے ایک ایسا کبوتر لیں جو آپ کے کبوتر کا رنگ بھی خراب نہ کرنے دے. نر لینا چاہیے یا مادی؟ دونوں میں سے کوئی لے سکتے ہیں آپ. نہیں دونوں میں سے فرق تو آئے گا نا سر. یہ اب آپ کی کیٹیگری ہے نا. جی. یہ تو جس نے لینا ہے. جی. مجھے پتا ہے میرے پاس اگر مادہ خراب آ رہی ہے جی تو اس کو میں نے ٹھیک کرنا ہے، وہ بچی ایک ہے تو مجھے نر کی ضرورت ہے. صحیح. اور اگر نر میرے پاس موجود ہے اور مادہ موجود نہیں ہے، پھر اگر آپ کے جو کبوتر ان بریڈ ہو گئے ہوئے ہیں جی ان میں جو
पॉइंट्स आप समझते हैं जी कि ये कबूतर में ठीक होने चाहिए और उनमें ठीक नहीं रहे, तो अगर आपके पास अपनी ब्रीड में से ठीक पॉइंट्स वाले दस्तयाब मौजूद हैं आपके पास, सही, तो आप उनके जरिए उनको ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल सही, ये आपके फ्रेम ऑफ माइंड की बात है कि आप किस चीज को सामने लेके चलते हैं, आपकी थिंकिंग क्या है। सही, आपने फर्ज करें कि आप समझते हैं जी मेरे कबूतरों में ना खूबसूरती में कमी आ गई, वैसे तो ठीक है इनब्रीड हो गए, तो आपको कोई चार्मिंग जाजिब नजर खूबसूरत कबूतर या मादी उसमें शेयर करनी चाहिए, शेयर करनी चाहिए, सही, लेकिन कोशिश करें कि आपकी ब्रीड का कलर खराब ना हो, कलर भी बरकरार रहे, बरकरार रहे, और ताकि आपकी लाइन हाँ जी, चलती रहे। लाइन आपकी देखे ना, मैंने आपको बताया था मैं स्लेटियों के पीछे हूँ। जी बिल्कुल ऐसे ही है। स्लेटी, अब मैंने स्लेटियों के साथ को पाकिस्तानी लगाई हुई है, अच्छा, कहीं जयसूरिया लगाया हुआ है, अच्छा, कहीं 20 लगाए हुए हैं। अब उसमें से मैंने उनको दूसरी पीढ़ी में जाके जी, तीसरी पीढ़ी में उनके सिफात ट्रांसफर हो जानी है, सही, उधर की कलर स्लेटी में, अगर मैंने स्लेटी रखना तो स्लेटी मुंतखब कर लूंगा, अच्छा, और अगर अपने वाला कलर रखना तो उसकी तरफ गालिब ले जाऊंगा उसको। सर ये तो बड़ी जबरदस्त आपने बात बताई है। तो ये दोस्तों इतना आसान काम नहीं है, ये काम नहीं, भी ये तो मुश्किल है। इसे मेहनत कितना लगता है। पीरियड लगा सर इसे आपको? ये इसको आपको सालों लग जाते हैं, नहीं, 3-3, अभी 4-4, 5-5 साल, हाँ, 7 साल लग जाते ये हैं। मामूली बात नहीं है जो कोई दोस्त या कोई इट विल सादा टेक, कराम, देखिए हाँ जी, कुछ भी चीज होने में वक्त लेती है, वक्त लेती है, टाइम लेती है। एकदम कुछ भी नहीं होता, सही, एकदम हादसा होता है। सही, सही बात है, कोई शक नहीं, हादसा एकदम होता है। तो दोस्तों ये कोई दो उस्तादा कराम या कोई सीनियर उस्तादा कराम अपनी ब्रीड जिन्होंने मेंटेन रखी हुई है, अगर कोई डिमांड करते हैं आपसे कि यार ये मैंने इतने का देना पट्ठा, तो वो रॉन्ग नहीं होते। उन्होंने मेहनत की होती है, पता नहीं कितनी मेहनत दरकार हुई है उसके पीछे, 10 लाख साल लगे हैं, 5 साल लगे हैं, 8 साल लगे हैं, तो वो अपनी मेहनत का फल मांगते हैं। तो बड़ी जबरदस्त बात बताई है सर ने कि जो लाइन ब्रीड के बारे में मैं अपनी नस्ल को मेंटेन कर रहा हूँ ना, उसमें मैंने स्लेटी रखे हुए हैं, और उसमें से अगर मैं चाहूँ तो स्लेटी कलर बना लूँ, मैं चाहूँ तो कोई अपना कलर बना लूँ पाकिस्तानी या यही फन है आपका, यही फन है। ये फन की बात है सर, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छे जवाब दिए दोस्तों के सवालात के। दोस्तों मजीद अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा दोबारा प्रोग्राम करूं, जल्द से जल्द करूं। और मैं जावेद बाजवा साहब का भी बड़ा शुक्रगुजार हूं जो ये आज तशरीफ लाए, माशाल्लाह। आज उन्होंने, माशाल्लाह सर आपका बहुत शुक्रिया।